ٹارگٹ مارکیٹ یا ٹارگٹ کسٹمر جو ہمارا کسٹمر ہے اس کے ذہن میں ہمیں اپنی پروڈکٹ کا ایک امیج قائم کرنا پڑتا ہے ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. تو اب آپ دیکھیے 3 پروسیسز ہو گئے. سب سے پہلے مارکیٹ سیگمنٹیشن، مارکیٹ سیگمنٹیشن کے بعد ٹارگٹ مارکیٹنگ، اور ٹارگٹ مارکیٹنگ کے بعد ہم بات کرتے ہیں پوزیشننگ کی. اور پوزیشننگ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو پوزیشننگ کو ہم یہ کہیں گے ٹو کریٹ اے ڈسٹنکٹیو امیج آف آور پروڈکٹ ان دی مائنڈ آف دا کسٹمر ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. یہ جو ہمارا کمپٹیشن ہے آخر اس کی بھی کوئی پروڈکٹ ہے، تو اس پروڈکٹ کے مقابلے میں ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کیسی ہے، اس کے بارے میں کسٹمر کیا سوچتا ہے. اب یہ جو ہم اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرتے ہیں یہ پوزیشننگ مارکیٹنگ مکس کے ذریعے کی جاتی ہے. مارکیٹنگ مکس آپ لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ کے کورسز میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوگا. بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں: پروڈکٹ، پرائس، پلیسمنٹ اور پروموشن. ان 4 چیزوں کو ہم مارکیٹنگ مکس کہتے ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ اب تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا. اس کے بیچ میں 3 اور چیزوں کو انکلوڈ کر دیا گیا. گو کہ یہ 4 چیزیں بہت کمپریہنسولی ہر چیز کو کور ضرور کرتی ہیں، لیکن جو اگلی 3 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہم سیپریٹلی اس لیے مارکیٹنگ مکس میں انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا رول بہت زیادہ ہے پروڈکٹ کو پوزیشن کرنے کے لیے. یہ 3 چیزیں ہیں: پیپل، لوگ، امپلائیز جو آرگنائزیشن کے ہیں. اس کے بعد پروسیسز کہ ہمارے سسٹمز اور پروسیجرز اور پالیسیز جو آرگنائزیشن کی ہیں ریلیٹڈ ٹو سیلز اینڈ مارکیٹنگ، ان کی ہم بات کرتے ہیں. اور آخر میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے فزیکل ایویڈنس، کہ کوئی بھی پروڈکٹ جب سیل کی جاتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اوپر رکھ کر سیل کیا جاتا ہے. میں ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات نہیں کر رہا. جب ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یس پھر ہم ڈور ٹو ڈور ڈلیوری بھی پروڈکٹ کی دیتے ہیں، لیکن جنرلی میجورٹی آف دا بزنس از ڈن تھرو ریٹیل آؤٹ لیٹس اور تھرو ادر آؤٹ لیٹس جس میں ہول سیلرز بھی آ جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان 3 چیزوں کو ایڈیشنلی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم اب یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ مکس صرف 4 چیزیں پروڈکٹ، پرائس، پروموشن اور پلیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ 3 اور چیزیں بھی ہیں. اور there are now 7 elements of the marketing mix. اور وہ 3 چیزیں جو ایڈیشنل ہیں وہ کیا ہیں؟ پیپل، پروسیس اینڈ فزیکل ایویڈنس. تو ہم اگر یہ کہیں کہ مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ 7 ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ، پرائس، پروموشن، پلیسمنٹ، پیپل، پروسیس اینڈ فزیکل ایویڈنس، یہ 7 چیزیں مارکیٹنگ مکس کو ڈیفائن کرتی ہیں. یاد رہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی پروڈکٹ کو کسٹمر کے مائنڈ میں ایک ڈسٹنکٹیو امیج، ایک ڈسٹنکٹیو حیثیت دینا چاہتے ہیں. ایسی حیثیت جو کسٹمرز کو بآسانی یاد رہے، کسٹمرز اس کو بآسانی ریکال کر سکیں، اور کسٹمر اس کو باقی کے جو کمپیٹنگ پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر سکیں، اور کمپیئر کرنے کے بعد وہی کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں یہ والی پروڈکٹ زیادہ بہتر پروڈکٹ ہے. تو یہ جو ہم پروڈکٹ کی پوزیشننگ کرتے ہیں کسٹمر مائنڈ میں، یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہی. یہ پوزیشننگ ہمارے ٹارگٹ مارکیٹ کے ریلیشن میں ہو رہی ہے. سو بیسیکلی وین وی کمبائن the target market and these 7 elements of the marketing mix، تو یہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرتا ہے. مارکیٹنگ اسٹریٹجی بیسیکلی کیا ہے؟ کمبینیشن آف ٹارگیٹ مارکیٹ
and the relative levels of different elements of the marketing mix. Alright? اب یہ جو پوزیشننگ ہے تھرو مارکیٹنگ مکس، یہ ایک ون ٹائم فینومینن نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے پوزیشننگ کر دی تو یہ پوزیشننگ ایسے ہی رہے گی، بلکہ یہ جو پوزیشننگ ہے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں اوور دی انٹائر پروڈکٹ لائف سائیکل آف دی پروڈکٹ. جو بھی پروڈکٹ ہے، سم ٹائمز پروڈکٹ کیٹیگریز کو بھی ہم پوزیشن کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم اپنی ڈسکشن کو ریسٹرکٹ کریں گے صرف اور صرف پروڈکٹ کی پوزیشننگ کے اوپر. تو بات یہ بنی کہ ہم نے اگر اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا ہے تو اس پروڈکٹ کو ہم نے تھرو مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کے مائنڈ میں پوزیشن کرنا ہے ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. اور یہ جو پوزیشننگ ہے دس از این آن گوئنگ پروسیس اوور دی پروڈکٹ لائف سائیکل. یہاں پہ میں آپ سے پروڈکٹ لائف سائیکل کے بارے میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ پروڈکٹ لائف سائیکل جس طرح ہماری زندگی ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی لائف ہوتی ہے، اسی طرح پروڈکٹس کی بھی لائف ہوتی ہے. کوئی بھی پروڈکٹ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. وہ پروڈکٹ آج آئے گی اور کچھ عرصے کے بعد چلی جائے گی. تو اس پروڈکٹ کے 4 فیزز ہوتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن. اگر ایک پروڈکٹ سکسیسفلی انٹروڈیوس ہو جائے تو اس کا جو دوسرا پروسیس ہوتا ہے لائف سائیکل کا، دیٹ از گروتھ. اگر پروڈکٹ گرو کر جائے تو گرو کرنے کے بعد پروڈکٹ ول میچور، سو دی تھرڈ اسٹیج از میچورٹی. اینڈ فائنلی میچورٹی کی اسٹیج کے بعد پروڈکٹ جو ہے اٹ گوز انٹو دا ڈکلائن فیز. ڈکلائن از دا 4th اسٹیج. تو ان چاروں اسٹیجز میں ہمیں ڈفرینٹ مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں بزنس کے وہ اچیو کر سکیں. So there is a relationship. On one side we have our business objectives in each stage of the product life cycle, and in order to achieve those business objectives we have to play with these 7 elements of the marketing mix. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے جانا کہاں ہے آپ جا نہیں سکتے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو جو بھی کار آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس کے بہت سارے کنٹرولز ہیں آپ کے پاس. کہیں پہ آپ کو ایکسیلریٹر دینا ہے، کہیں پہ آپ کو بریک لگانی ہے، کہیں پہ آپ کو اسٹیئرنگ ویل کو ٹرن کرنا ہے، کہیں پہ آپ کو زیادہ تیز ایکسیلریٹ کرنا ہے، کہیں پہ آپ کو سڈن بریک اپلائی کرنی ہے. تو یہ سارے وہ ڈفرینٹ کنٹرولز ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں جن کو یوز کر کے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. تو اسی طرح مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس وہ ٹولز ہیں. جس طرح کسی بھی کار کے لیے اس کا انجن اور اس کی بریکس اور اس کا اسٹیئرنگ ویل اور اس کی جو سارے کمپوننٹس ہیں، اگر وہ آپ کی ڈیسٹینیشن تک جانے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں سیفلی، تو آپ اپنے بزنس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان 7 چیزوں کی ویریشنز کر کے اپنے بزنس آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 3 پروسیسز ہیں: market segmentation, target marketing and market positioning over the product life cycle. تو یہ جب ہم نے مارکیٹنگ کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسٹمرز کی نیڈز کو فوکس کرنا ہے، ہمیں مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے، ہمیں مارکیٹ نیڈز کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کسٹمر کی نیڈز کو، اور اس کی بیسس پہ ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے، انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اور کسٹمر سیٹسفیکشن حاصل کر کے ریپیٹ کسٹمرز کو جنریٹ کر کے، ریپیٹ آرڈرز کو جنریٹ کر کے، کسٹمر لائلٹی کو جنریٹ کر کے، ورڈ آف ماؤتھ، پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ کر کے ہمیں لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی اور گروتھ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. Alright? So there we conclude our 3rd objective. Now in this philosophy of doing business, which we understand as the marketing concept, we have to see where comes sales management. Sales management کہاں پر آتی ہے؟ Okay. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 7 چیزیں ہیں: پروڈکٹ، پرائس، پلیسمنٹ، پروموشن، پیپل، فزیکل ایویڈینس اینڈ پروسیس. یہ 7 چیزیں ہیں.
اب ان 7 چیزوں میں سیلز مینجمنٹ کہاں پر آ رہی ہے, سیلز مینجمنٹ کا رول کہاں پر ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹنگ مکس کا وہ ایلیمنٹ جس کو ہم پروموشن کہتے ہیں, اس مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ کے اندر کہیں پر سیلز مینجمنٹ آتی ہے. تو اب ہم اپنے اگلے آبجیکٹو کو دیکھیں گے, وچ از دی رول آف سیلز مینجمنٹ ود ان دس مارکیٹنگ کانسیپٹ. اور مارکیٹنگ کانسیپٹ کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا ہے کہ مارکیٹنگ کانسیپٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اٹ از ڈن تھرو مارکیٹ سیگمنٹیشن, ٹارگیٹ مارکیٹنگ اینڈ پوزیشننگ. اور جو پوزیشننگ ہم کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں تھرو دی ایلیمنٹس آف دا مارکیٹنگ مکس in relation to our competition and in relation to the customers, which is our target market basically. Okay, now let's try to understand this concept in more detail on a slide. آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ مکس کے 7 ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں, جس میں پروڈکٹس, پرائسز, پروموشن, ڈسٹریبیوشن, پیپل, پروسیس اور فزیکل ایویڈنس آتا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو پرسنل سیلنگ جو ہے, اور صرف پرسنل سیلنگ نہیں نظر آ رہی, یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل یو کین سی اوور ہیئر ایڈورٹائزنگ, دین یو کین سی سیلس پروموشن, دین یو کین سی پبلک ریلیشنز, دین یو کین سی انٹرنیٹ. تو یہ جو 5 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, دے آر دی ایلیمنٹس آف دا پروموشن, اور ان کو ہم کہتے ہیں پروموشن مکس. کیونکہ سیلز مینیجرز یا سیلز فورس اور سیلز پرسنز, دے آر ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ود دا کسٹمر, ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ود دا مارکیٹ. تو ان سے بہتر کسٹمر نیڈز کو اور مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, آرگنائزیشن میں کسی اور کو نہیں پتا ہو سکتا. یہ چیز سب سے بہتر طریقے سے سیلز کے لوگ ہی جانتے ہیں, یا سیلز فورس ہی جانتی ہے, یا سیلز مینیجرز ہی جانتے ہیں. اس لیے پروڈکٹ کی پرائس کیا ہونی چاہیے, اس کے اندر سیلز فورس کی بہت ویلڈ ان پٹ آئے گی. پروڈکٹ کے فیچرز کیا ہونے چاہیے, کمپٹیشن کیا ایڈیشنل فیچرز آفر کر رہا ہے, وہ کیا ایڈیشنل فیچرز ہونے چاہیے, وہ بھی سیلز کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک آئے گا. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن, یا جس کو ہم پلیسمنٹ کہتے ہیں, وہ پلیسمنٹ یا ڈسٹریبیوشن کمپٹیشن نے کس حد تک کی ہوئی ہے, کسٹمر کو کیا چیز کہاں سے خریدنا زیادہ کنوینئنٹ ہے, یہ بھی آپ کو فیڈ بیک سیلز کی طرف سے ملے گا. کمپٹیشن کی کوریج کتنی ہے, ویزا ویز آپ کی کوریج کتنی ہے, یہ فیڈ بیک آپ کو سیلز سے ملے گا, اور آپ کو یہ فیڈ بیک کوئی نہیں دے سکتا. اور اسی طریقے سے جو سیلز پروموشن ہے, وہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, اور ہمیں کیسی سیلز پروموشن کرنی چاہیے جو کمپٹیشن کے اگینسٹ بھی ہمیں ایڈوانٹیج دے, اور اگر کمپٹیشن نہیں بھی کر رہا تو ہمیں زیادہ سیلز کیسے مل سکتی ہیں. یہ ساری کی ساری ان پٹ آپ کو سیلز مینجمنٹ کی طرف سے آئے گی. اوکے, تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جہاں پر پرسنل سیلنگ یا سیلز مینجمنٹ پروموشن کے انڈر ڈائریکٹلی آ رہی ہے, وہاں پہ اس کی ڈائریکٹ پلیسمنٹ ہے. انڈائریکٹلی وہ تمام مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ کے اندر بھی اس کا رول ہے. جو مارکیٹنگ مکس کے 3 ایڈیشنل ایلیمنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے, پیپل, پروسیس اینڈ فزیکل ایویڈنس, یہاں پر سیلز مینجمنٹ کا رول اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں دی پیپلز پارٹ, لوگوں کا رول, تو آپ کو یہ سن کے شاید حیرانگی تو نہیں ہوگی, لیکن آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن شاید تھوڑی سی عجیب لگے کہ جو مارکیٹنگ ڈویژن ہوتی ہے اس کے اندر 80 to 90% جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلز میں یا سیلز سپورٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں.
مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، یہ 7 کے 7 فنکشنز ہیں مارکیٹنگ ڈویژن کے. انہوں نے پروڈکٹ بھی بنوانی ہے، انہوں نے پرائسنگ بھی کرنی ہے، انہوں نے ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی بھی بنانی ہے، انہوں نے پروموشن اسٹریٹجی بھی بنانی ہے، انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری سیلز فورس کس طرح کی ہوگی، انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے پروسیسز اور ہمارے سسٹمز کیا ہوں گے، اور جہاں پر ریٹیل آؤٹ لیٹ میں فائنلی ہماری پروڈکٹ نے سیل ہونا ہے وہاں پر کس قسم کا ایمبینس ہوگا، کس طرح کا ڈسپلے ہوگا، کس طرح کی وہاں پہ مرچنڈائزنگ ہوگی. یہ سارے کے سارے ڈیسیژنز مارکیٹنگ ڈویژن نے کرنے ہیں، ہیڈ آف مارکیٹنگ نے کرنے ہیں. لیکن ان سارے کے سارے ڈیسیژنز میں جو ان پٹ آئے گی، جو پارٹیسپیشن ہوگی، وہ سیلز سائڈ سے زیادہ ہوگی، کیونکہ سیلز کے لوگ ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو جب ہم پیپل کی بات کرتے ہیں تو 80 to 90% لوگ کسی بھی مارکیٹنگ ڈویژن میں سیلز کے ہوتے ہیں. تو یہ جو سیلز کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے، ان کی میک اپ کیا ہونی چاہیے، ان کی پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اوپر جو فیڈ بیک ملے گا وہ سیلز مینیجرز کی طرف سے ملے گا کہ کس طرح کے لوگ سیلز کے پروفیشن میں سکسیسفل ہوتے ہیں. جب پروسیس کی بات آتی ہے تو کسٹمر کے لیے کون سا پروسیس زیادہ کنوینئنٹ ہے، فرینڈلی ہے، ایفیشینٹ ہے، ہیسل فری ہے، یہ وہ ساری فیڈ بیک آپ کو سیلز کی طرف سے ملے گی. کیونکہ سیلز جب 1-to-1 کسٹمر سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے تو کسٹمر سب سے پہلے سیلز پرسن کو بتاتا ہے کہ واٹ از دا ڈیفیکلٹی. اور ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا جو پرنسپل ہے، ون آف دا پرنسپل سیز دیٹ دی امپلائی کلوزسٹ ٹو دا سچویشن نوز دا بیسٹ. کہ جو امپلائی سچویشن کے نزدیک ترین ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کسی بھی پرابلم کا سلوشن کیا ہے. تو آج کل کا جو لیٹسٹ کانسیپٹ ہے کوالٹی مینجمنٹ کا، اس کے لحاظ سے پروسیسز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو سب سے زیادہ رول ہے وہ فرنٹ لائن امپلائیز کا ہے. اگر آپ ٹوٹل کوالٹی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں تو میجورٹی جو ان پٹ ہے سیلز سے ریلیٹڈ آپ کو سیلز کے لوگوں سے ملے گی. اور اگر آپ پروڈکشن میں کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی وہ لوگ جو مشینری کے اوپر، اکوپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسمبلی لائنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، پروڈکشن لائنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، دے آر دی رائٹ پیپل، دے ول گیو یو دی رائٹ فیڈ بیک. اینڈ فائنلی دی فزیکل ایویڈینس. کس طریقے سے ہماری ریٹیل آؤٹ لیٹ کا لے آؤٹ ہونا چاہیے، کس طرح کے ڈسپلیز ہونے چاہیے، کس طرح کی مرچنڈائزنگ ہونی چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو جتنا بھی فیڈ بیک ہے وہ سیلز کی طرف سے ملے گا. تو لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب ہم سیلز مینجمنٹ کا رول ڈسکرائب کرتے ہیں مارکیٹنگ مکس میں تو یہ رول بہت کرٹیکل ہے، بہت کروشل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. سارے کے سارے مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ میں جو ان پٹ آ رہی ہے بیسیکلی وہ ان پٹ سیلز کی طرف سے آ رہی ہے. اب سیلز مینجمنٹ کے فنکشنز کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ فنکشنز کیا ہیں، بریفلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آگے چل کے ہم اپنے آبجیکٹو جو ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا انڈرسٹینڈنگ آف دا سیلز مینجمنٹ پروسیس، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں پرسنل سیلنگ کی، پرسنل سیلنگ کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹ از دی انٹریکشن بٹوین دی پیڈ ریپرزینٹیو آف دا کمپنی اینڈ دی کسٹمرز through which we can generate orders and we can provide after sales services. So this is through our personal selling initiatives. اب یہ جو personal contact ہے between the customer and the sales person، اس personal contact کو manage کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو management ہے this is known as sales management, which is the management of the selling function. پہلی چیز کیا ہے؟ development of the personal selling function. Personal selling function میں جو which is the interaction between the paid representative of the company and the customers to generate orders and then undertaking after sales services also. یہ جو
پروگرام ہے اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اسینشیل ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں انڈر ٹیک کرنی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے بعد میں اپنے اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. اس پرسنل کانٹیکٹ پروگرام کو ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی دی مینجمنٹ آف دا پرسنل سیلنگ فنکشن از termed as sales management, and here there are three things, which is planning, implementation and control. Planning, implementation and control of personal contact programs is termed as sales management. اس پرسنل کانٹیکٹ پروگرام کی جو مینجمنٹ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ تین چیزیں ہیں، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول. تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو سیلز مینجمنٹ میں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں فور کاسٹنگ اور بجٹنگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنی سیلز فورس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں ٹیریٹریز ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں، اور فائنلی ہم اپنی سیلز ٹیم کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اپنا آبجیکٹو کمپلیٹ کیا، وچ واز ٹو understand the role of personal selling and sales management in the marketing mix, and we also defined personal selling as well as sales management. Now we move on to our next objective, which is the development of the sales management process. The sales management process hai, it begins with strategic planning. جب ہم اسٹریٹجک پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں تین چیزیں ایڈریس کرنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس کا مشن کیا ہے، ہماری لانگ ٹرم ڈائریکشن کیا ہے. جب ہم اس لانگ ٹرم ڈائریکشن کو سیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس کے گولز کیا ہیں. یعنی وہ جو ہماری لانگ ٹرم ڈائریکشن ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گولز میں، جو کہ اچیویبل ہوں، ریئلسٹک ہوں اور اسپیسیفک ہوں. ان گولز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر وہ گولز صرف اور صرف آرگنائزیشنل لیول تک نہیں رہتے، بلکہ وہ ڈویژن لیول پر جاتے ہیں. ڈویژن لیول سے وہ ڈپارٹمنٹل لیول تک جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹل لیول کے بعد وہ انڈیویجول لیول تک بھی جاتے ہیں. تو گولز کی فارمولیشن ہوتی ہے. گولز کی فارمولیشن کے بعد جو تیسری چیز ہم کرتے ہیں، وی میک اسٹریٹجی فار achieving those goals, or the way or the plan through which we will achieve our goals will be our strategy. These are the functional strategies جو ہمیں پھر ہر ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر، پروڈکشن، فائنانس، ایچ آر اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ، ان سب لیولز کے اوپر ہمیں فنکشنل اسٹریٹجیز ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. سو دس از اسٹریٹجک بزنس پلاننگ. دس از دی پارٹ 1 آف سیلز مینجمنٹ پروسیس. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں، دیٹ از بیسیکلی دی مارکیٹنگ، اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ. کہ ہم اپنے اسٹریٹجک مینجمنٹ یا بزنس لیول پلاننگ کرنے کے بعد ہم فنکشنل اسٹریٹجیز بناتے ہیں. تو ان فنکشنل اسٹریٹجیز میں سے جو ہم سے ریلیٹڈ اسٹریٹجی ہے، دس از اباؤٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. تو ہم اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ کرتے ہیں. اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ میں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، سب سے پہلے مارکیٹ سیگمنٹیشن اسٹریٹجی بنتی ہے. مارکیٹ سیگمنٹیشن اسٹریٹجی کے بعد ہم اپنی مارکیٹ ٹارگیٹنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں. ٹارگیٹ مارکیٹ کی سلیکشن کے بعد وی کم ٹو دی پوزیشننگ تھرو مارکیٹنگ مکس. اس کے اندر پھر ہمیں اپنا سیلز فورس کا رول ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو جو تھرڈ لیول پہ ہماری اسٹریٹجی بنتی ہے، دیٹ اسٹریٹجی از دا سیلز فورس اسٹریٹجی. دس سیلز فورس اسٹریٹجی is primarily coming down from our business strategy. Business strategy کے بعد ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی آ گئی، اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے بعد ہماری سیلز فورس اسٹریٹجی آ گئی. اس سیلز فورس اسٹریٹجی میں ہم بنیادی طور پر تین چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کو ایکسیس کیسے کریں گے، ہم اپنی پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ اور اویلیبل کیسے کریں گے مارکیٹ کے اندر، کسٹمر تک ہماری پروڈکٹ کیسے پہنچے گی. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم کسٹمرز کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن شپس بلڈ کریں گے، ان کی بیسس کیا ہوگی اور کیوں کریں گے. یہ جو ہم اکاؤنٹ ریلیشن شپس ڈیولپ کرتے ہیں، یہ بہت سارے فیکٹرز پہ
ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اس کو ہم سیپریٹلی آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ہماری اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی کیا ہوگی. اور فائنلی ہم بجٹنگ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سیلز اسٹریٹجی بنائی ہے، اس سیلز اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ایکسپینسز کیا ہوں گے، واٹ ول بی آر ایکسپینسز. تو اس کا ایک پورا بجٹ بنے گا. تو ہم بجٹنگ کو بھی سیپریٹلی ڈسکس کریں گے. سو دس از دی فرسٹ پارٹ آف دا سیلز مینجمنٹ پروسیس. یہاں پہ 3 چیزیں آ گئیں. بزنس لیول پلاننگ، یا جس کو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ کہتے ہیں، وہ آ گئی. اس کے بعد دوسرے لیول کے اوپر ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی آ گئی، اسٹریٹجک مارکیٹنگ مینجمنٹ، جس میں ہم لوگ اپنی سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے تھرڈ لیول کے اوپر سیلز فورس اسٹریٹجی آ گئی. اس سیلز فورس اسٹریٹجی میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہماری اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپریٹنگ بجٹس کیسے ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پروسیس ہے سیلز مینجمنٹ پروسیس کے اندر، ود ان دی سیکنڈ پروسیس ہے سیلز مینجمنٹ جابس. ان سیلز مینجمنٹ جابس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ہماری سلیکٹنگ دی ٹارگیٹ کسٹمر، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سیلز گولز کیا ہوں گے، ہماری فورکاسٹنگ کیا ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرسنل سیلنگ پروگرام کیا ہوگا، کون سی ایکٹیویٹیز ہمیں کروانی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے سلیکشن آف ریکروٹمنٹ اینڈ ہائرنگ آف سیلز ٹیم وہ ہم کیسے کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سیلز ٹیم کی ٹریننگ کیسے کریں گے، پھر ہم ان کو موٹیویٹ اور لیڈ کیسے کریں گے. تو یہ ہمارے سیلز مینجمنٹ کے ٹاسکس ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ کر لی، سیلز مینجمنٹ جابس کر لیے، اور اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ریزلٹس آئیں گے. ریزلٹس کیا ہوں گے؟ ریزلٹس ان ٹرمز آف پروفٹ، ان ٹرمز آف گروتھ، ان ٹرمز آف مارکیٹ شیئر، ان ٹرمز آف کسٹمر سیٹسفیکشن لیول. یہ ہمارے ریزلٹس ہوں گے. اس کے بعد ہم ایویلویشن کرتے ہیں. فورتھ، اسٹریٹجک پلاننگ، سیلز مینجمنٹ جابس، وی مانیٹر ریزلٹس کو مانیٹر کرنے کے بعد وی ایویلویٹ آر پرفارمنس ان ریلیشن ٹو دی ریزلٹس، جو ہم نے آبجیکٹو شروع میں سیٹ کیے تھے اور جو ریزلٹس آئے. سو وی ایویلویٹ آر پرفارمنس کہ ہمارے پروفیٹیبلٹی کے گولز اچیو ہو گئے، ہمارے کسٹمر سیٹسفیکشن کے ہو گئے. اگر ہم نے کہیں پہ سیلز لوز کی ہیں کمپیٹیٹر کو، تو وہ سیلز ہم نے لوز کیوں کی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی. اینڈ دین دا فائنل از دا فیڈ بیک کہ کیا ہم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے، کیا ہماری پرفارمنس سیٹسفیکٹری تھی. اگر ہماری پرفارمنس سیٹسفیکٹری تھی تو گڈ انف، اگر نہیں تو دین وی ہیو ٹو اگین ریوائز آر سیلز فورس اسٹریٹجی. So this is the sales management process. So students, in today's lecture we have basically talked about a few things that I will like to repeat. We talked about the changing role of organizations once they go for implementing the marketing philosophy. تو structure کیسے change ہوتا ہے ہم نے discuss کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس changed function میں رول آف سیلز فورس کیا ہے، سیلز مینجمنٹ کا کیا رول ہے اس کے اندر. اس رول کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا. ہم نے مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس کو ڈیٹیل سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا جو سیلز مینجمنٹ پروسیس ہے وہ کیا ہوگا. اس کے ہم نے سارے فنکشنز کو ڈیفائن کیا. اسٹوڈینٹس، اب اس سٹیج کے اوپر جب ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ سیلز مینجمنٹ کا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ کن کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے، رائٹ. تو ناؤ آئی ول لائک ٹو شیئر ود یو کہ اس کورس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اس کورس کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم بڑے بیسک لیول سے اپنی ڈسکشنز کو شروع کیا کریں گے، اور اس کو ہم گریجولی ایک ایڈوانس لیول پہ لے کر جایا کریں گے. جو بھی ہم لیکچرز کور کریں گے ان کے اندر ہم ڈیٹیل سے کانسیپٹس کو ایکسپلین کریں گے، اور ان لیکچرز کے ہینڈ آؤٹس آپ لوگوں کو سیپریٹلی دے دیے گئے ہیں، اور ان کے اندر جو بھی ہم نے ٹاپکس کرنے ہیں وہ سیکوینشل آرڈر میں دیے گئے ہیں. تو وہ سارے سبجیکٹس ہم کور کریں گے اپنے لیکچرز میں، اور جو ڈیٹیلز ہیں، ایگزامپلز ہیں، وہ آپ کو ہینڈ آؤٹس میں ملیں گی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو گاہے بگاہے کیسز دیے جائیں گے، اسائنمنٹس دی جائیں گی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے کوئزز ہوں گے. ان کوئزز کے ساتھ آپ کی کلاس پارٹیسپیشن کا بھی ارینجمنٹ ہے. ڈسکشن بورڈز کے تھرو آپ کلاس پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. اور فائنلی آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا اور فائنل ٹرم ایگزام ہوگا.
ان ایگزامز کی جو ویٹیج ہے اور کوئزز کی، اسائنمنٹس کی، کیسز کی، ساری چیزیں یہ آپ کی کورس آؤٹ لائن میں دے دی گئی ہیں، آپ ان کو وہاں پہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نوٹس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی کورس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بہت کمپریہنسولی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں دی گئی ہے. تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان ہینڈ آؤٹس کو ڈیٹیل سے پڑھا کریں، ان لیکچرز کو دیکھنے سے پہلے ان کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا کریں، تاکہ جو کچھ ہم نے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے وہ آپ نے پہلے سے دیکھا ہو. اگر آپ نے اس کو پہلے سے دیکھا ہوگا تو آپ کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر کا ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.